السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے ایمان کا لیول ایک جیسا کیوں نہیں رہتا، گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ پتہ ہے ایمان کا لیول ایک جیسا کیوں نہیں رہتا، گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر ایمان کا لیول ایک جیسا رہتا، یعنی ہم ہر وقت ایمان کے ہائی لیول پر ہوتے، ہر لمحے ہم اللہ کو محسوس کر سکتے، عبادات میں ذرا بھی مشکل نہ آتی، تو عبادت کے لیے ہمیں ذرا بھی محنت نہ کرنی پڑتی اور یہ ہماری عادت بن جاتی۔ اور یہ تو انسانی فطرت ہے کہ جو چیز ہمیں ہر وقت حاصل رہے ہم اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔ ایمان بہت قیمتی ہے۔ یہ اگر ہر وقت آپ کو حاصل رہتا اپنے پیک لیول پر، تو آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ اللہ تک جانے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ایمان کا لیول ایک جیسا رہتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کی قربت کی تڑپ کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ آپ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو یہ سب محسوس کرنا کیسے آتا؟ ایمان کا کم ہونا برا نہیں ہے اگر یہ آپ کو بے چین کر رہا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ نمازیں، قرآن اور تہجد پڑھنے کے باوجود بھی پھر کم ایمان کی سٹیج آ جاتی ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے، ایک بار ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اس سب سے ناواقف ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو یوں اپنے لیے تڑپتا نہیں دیکھ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کی قربت کے لیے ترستا اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ بالکل ہے، وہ العلیم، وہ جانتا ہے اور وہ القادر بھی ہے۔ اسی کے حکم سے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ یوں ہی ہونا تھا، یہ یوں ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ راستہ ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر یہ ایمان کی کمی آپ کو بے حد بے چین کر رہی ہے اور آپ سے نماز اور قرآن، یہاں تک کہ تہجد پڑھ کے بھی وہ سکون، اللہ کی قربت محسوس نہیں ہو رہی اور آپ پھر بھی وہ سب جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بہت انرجی لگانی پڑ رہی ہے، آپ کو بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو کیا یہ سب بلا وجہ ہے؟ نہیں نا۔ یہی تو صبر کرنے کا وقت ہے، یہی تو اجر جمع کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ یہ گھڑیاں آپ ہی کے لیے ترتیب دی گئی تھیں۔ یہ پہاڑ تک چڑھنے والی تھکا دینے والی سیڑھیاں آپ ہی کے لیے تو بنائی گئی ہیں۔ ان پر چڑھنے کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، تبھی تو چوٹی تک پہنچ سکیں گے، ایمان کی چوٹی پر، اپنے اللہ کے پاس۔ کبھی بھی آپ کو ایسا لگے مجھے اب کچھ محسوس نہیں ہوتا، نہ درد اور نہ خوشی، دکھ برداشت کر کے دل میں رکھ دینے سے ایک وقت بھی آتا ہے جب ہمارا دل بالکل نم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی تکلیف، وہ باتیں ہم چپ چاپ سن لیتے ہیں اور ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی، آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کو تکلیف سہنے کی عادت اس حد تک پڑ جاتی ہے کہ ہرٹ ہونا ہمارے لیے نارمل ہو جاتا ہے۔ ہم ہر وقت ہرٹ ہوتے ہیں اور ہمارا نم دل اور دماغ انہیں اٹس اوکے نارمل کہہ کر نظر انداز کرتا رہتا ہے، اور پھر کسی دن اچانک سے کسی وجہ کے بغیر ہم اداس ہو جاتے ہیں، دل بوجھل لگتا ہے اور ہم وہ سارا بوجھ اپنے آنسوؤں میں بہا دیتے ہیں، جس کا وزن دل پر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کافی حد تک تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، سب بکھرا ہے تو بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا سب سمٹ جائے گا۔ اپنے رب سے اپنے لیے رحم مانگو، بجائے کہ اللہ سے گلہ کریں کہ میں ہی کیوں
میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میری زندگی کیا، کیوں، کیسے، یہ سوچنا چھوڑ دیں، بہترین وقت کا انتظار کریں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عنقریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وقت نہ بھی کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی ٹھہرے گا، بس صبر رکھو، وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے اور تمہارے اس سکون دل کو قرار دے گا، یقین رکھو۔ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا منفی نظریہ بدلنا ہوگا۔ اللہ آپ سے کسی انسان کو دور کر دیتا ہے تو آپ یہ ہی کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ برا کیا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ اس انسان کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے؟ اس لیے اللہ نے اس انسان کو آپ سے دور کر دیا تاکہ بعد میں آپ بعد میں ہرٹ نہ ہوں، یا پھر جب آپ کے کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے تو آپ فوراً سے یہ کیوں سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی آواز نہیں سنی؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے اور اس لیے آپ کا کام پورا ہونے میں وقت لگ رہا ہے؟ اگر آپ یہ منفی نظریہ بدلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بندہ دروازہ آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ سب اللہ کی مصلحت سے ہے۔ بس آپ اللہ کی مصلحتیں کبھی نہیں جان سکتے، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔